بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بس جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا، اب میرے لیے ایک لمحہ بھی گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ اوور، عمران نے جواب دیا اور لورین نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر واپس میز کی دراز میں رکھا اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ اسپارگو سے لورین بول رہی ہوں، چیف سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ لورین نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ یس، چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ لورین بول رہی ہوں چیف۔ لورین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ چیف نے سرد لہجے میں کہا تو لورین نے ماسٹر کلف کی ٹیپ اس کا مختصر حال بتانے کے ساتھ ساتھ عمران سے ہونے والی ٹرانسمیٹر گفتگو کے بارے میں بتایا۔ تو تم نے اپنے مخصوص انداز میں جال بچھا دیا ہے عمران کے لیے؟ چیف نے کہا تو لورین بے اختیار مسکرا دی۔ یس چیف، آپ تو میری عادت جانتے ہی ہیں۔ اب عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی زندہ واپس نہ جا سکیں گے اور یہی ہمارا اصل مشن ہے، لورین نے جواب دیا۔ لیکن خیال رکھنا، یہ عمران ذہنی طور پر بے حد شاطر آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے جال کو تم پر ہی الٹا دے۔ چیف نے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، لورین نے کبھی بھی کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ لورین نے جواب دیا، تو کیا تم نے کال یہی دینے کے لیے رپورٹ دینے کے لیے کی تھی؟ نہیں چیف، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ عمران نے جس طرح ہانکو کا سہارا لے کر یہاں آنے کی کوشش کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل روپ میں پاکیشا سیکرٹ سروس کے ساتھ یہاں مشن مکمل نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی وجہ میری سمجھ میں تو یہی آئی ہے کہ اس طرح حکومت ایکریمیا کو پاکیشا پر حملے کا جواز مل جائے گا، اور پاکیشا ایسا نہیں چاہتا ہوگا۔ ایسی صورت میں عمران کو میری دعوت پر معذرت کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے فوراً ہی دعوت قبول کر لی، اور یہی بات دراصل میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس یہاں کھل کر کام نہیں کرنا چاہتی تو پھر عمران کیوں آ رہا ہے؟ لورین نے کہا، تمہاری بات درست ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران نے تمہاری کال پر جو پلاننگ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ تو تمہارا مہمان بن کر آئے گا، جبکہ پاکیشا سیکرٹ سروس علیحدہ گروپ کی صورت میں آئے گی، اور پھر عمران ان کی رہنمائی کرے گا یا انہیں ہدایات دے گا اور پاکیشا سیکرٹ سروس خفیہ طور پر مشن مکمل کرے گی۔ بالکل چیف، بالکل ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اوکے چیف، اب میں اس پہلو پر بھی نظر رکھوں گی، لورین نے کہا۔ تم نے بہرحال عمران کو ہلاک کرنا ہے، پورا اسپارگو سمندر میں ڈوب جائے، لیکن اس کے بدلے میں عمران یقینی طور پر ہلاک ہو جائے تو یہ سودا اسرائیل اور ایکریمیا دونوں کے لیے مہنگا نہیں ہوگا۔ بی ایکس میزائل کی فیکٹری بھی دوبارہ بنائی جا سکتی ہے اور اس کا اڈہ بھی، لیکن عمران دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ عمران عورتوں کے معاملے میں قطعی پتھر دل واقع ہوا ہے، وہ صرف عورتوں کو لچھے دار باتیں بنا کر بیوقوف بناتا ہے، اور بس اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں کو حقیقت سمجھ بیٹھو، چیف نے کہا۔ مجھے اور عمران کی فطرت کا بخوبی علم ہے چیف، آپ بے فکر رہیں، لورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، وش یو گڈ لک، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور لورین نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران آئے تو صحیح، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ لورین کو بیوقوف بناتا ہے یا لورین اسے، لورین نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں صدیقی، چوہان، نعمانی اور خاور موجود تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ممبر نہ تھا۔ ان سب کو چیف نے علیحدہ علیحدہ کال کر کے یہاں طلب کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج یہاں 4 اسٹارز کے سلسلے میں کوئی میٹنگ ہو، اس لیے چیف نے صرف ہمیں ہی کال کیا ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی چیف نے ہمیں جولیا کی بجائے براہ راست فون کر کے یہاں کال کیا ہے، چوہان نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا، اور وہ سب عمران کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیے، کیونکہ
عمران اپنے مخصوص ٹیکنیکلر لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار اپنی پوری روانی سے بہہ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جنات و بھوتیان باراتیان۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے خشوع و خضوع سے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن عمران صاحب، یہ جنات و بھوتیان و باراتیان، یہ کیا مطلب ہوا؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں نے بڑی مشکل سے چیف کو رضامند کیا ہے کہ وہ مجھے شادی کی اجازت دے دے، مگر اس نے شرط لگائی ہے کہ اجازت صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ باراتیوں کا انتخاب وہ خود کرے گا۔ میں مجبوراً رضامند ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ چیف نے یقیناً اپنے ہی ہم قوموں یعنی جنوں اور بھوتوں کو میرا باراتی بنانا ہے، کیونکہ وہ خود پردہ نشین ہے اور جن بھوت بھی پردہ نشین ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں دانش منزل کے میٹنگ ہال میں پہنچ جاؤں تاکہ میری شادی کے انتظامات مکمل کیے جائیں۔ چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ اندر سے میرا دل، پھیپھڑے، جگر سب خوف سے کانپ رہے تھے کہ نہ جانے کیسی شکلوں کی باراتی نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ جیسے کمزور دل آدمی پر رحم آ گیا کہ اس نے چیف کے دل میں رحم ڈال دیا کہ اس نے تم جنات بھوتیان باراتیان کو میرے ساتھیوں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی پوری رفتار سے بولتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ہم جن بھوت ہیں؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نہیں ہو؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہم تو 4 اسٹارز ہیں عمران صاحب، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسٹارز؟ یعنی جن بھوتوں کی فلمی دنیا کے اسٹارز؟ واہ، پھر تو چیف نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ فلمی جنات و بھوتیان کو میری باراتی بنا دیا ہے۔ ویسے آج کل کس فلم میں جلوہ گر ہو رہے ہو تم؟ میرا خیال ہے بھوت چکر اور شہنشاہ جنات جیسے نام ہوتے ہوں گے تمہاری فلموں کے، عمران نے کہا، اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک میٹنگ ہال کی دیوار میں نصب ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ اس بار جو مشن ترتیب دیا گیا ہے، اس میں چونکہ تم چاروں نے عمران کے ساتھ جانا ہے، اس لیے صرف تمہیں ہی میٹنگ ہال میں کال کیا گیا ہے۔ اس مشن کی تفصیلات تمہیں عمران بتا دے گا، لیکن میں نے تمہیں یہاں اس لیے کال کیا ہے کہ تمہیں یہ بتایا جا سکے کہ اس مشن میں معمولی سی کوتاہی کا ارتکاب بھی ناقابل معافی ہوگا۔ اس لیے تم نے ایک تو عمران کے احکامات پر مکمل عمل کرنا ہے اور دوسرا ہر طرح ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے۔ عمران یہاں موجود ہے، وہ تمہیں اب مشن کی تفصیلات بتا دے گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کال کروں گا۔ چیف کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا اور وہ سب ایک بار پھر عمران کی طرف متوجہ ہو گئے، جو سر جھکائے واقعی اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے دلہا بیٹھا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں عمران صاحب؟ تفصیلات؟ ارے میں تو غریب سا آدمی ہوں، آغا سلیمان پاشا کی تنخواہیں دینے تک کے قابل نہیں ہوں، اس لیے تفصیلات کیسے ہو سکتی ہیں؟ بس غریبانہ سی شادی ہوگی، 10-12 چھوارے بڑی مشکل سے ادھار ملے ہیں، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ چکھتے چکھتے کھا چکا ہوں، اس لیے ایک ایک چھوارا تمہارے حصے میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایک گلاس پانی بھی مل جائے گا تاکہ سوکھے ہوئے چھوارے تمہارے حلق سے نیچے اتر سکیں۔ باقی رہا ولیمہ، تو یہ عربی کا لفظ ہے اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور ماں عربی زبان میں حرف نفی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نہیں، تو عربی زبان میں ولیمہ کا مطلب ہوا دوست نہیں۔ اس لیے میں تمہیں ولیمہ کیسے دے سکتا ہوں، کیونکہ تم چاہے جنات و بھوتیان ہی صحیح ہو تو میرے باراتی، اس لیے میں تمہیں دوست ہی کہوں گا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، چلیے آپ تفصیلات نہ بتائیے، تفصیل ہی بتا دیجیے۔ تفصیل؟ ہاں تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ تو یا جنات و بھوتیان و باراتیان، یہ شادی خانہ آبادی البائن کے قریب ایک جزیرے اسپارگو پر ہوگی، جہاں ایک خاتون مسمات لورین نے مجھے باقاعدہ ٹرانسمیٹر پر آنے کی دعوت دی ہے، اور یہ مسمات لورین اس جزیرے اسپارگو کی ان دنوں مختار کل بنی ہوئی ہے۔ ویسے اس مسمات کو دراصل بیوہ ہونے کا بے حد شوق ہے، اس لیے اس کا پلان ہے کہ وہ مجھ حقیر فقیر پر تقصیر سے شادی کر کے جلد سے جلد بیوہ ہو جائے، اس لیے وہ میرے انتظار میں ایک ایک لمحہ گزار رہی ہے۔ یہ مسمات لورین ہے کون؟ کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے؟ ایکڈیمیا کی ایک سرکاری لیکن بظاہر غیر سرکاری تنظیم، کنگز کی رکن ہے، اس کا اپنا پورا گروپ ہے۔ ویسے اسپارگو جزیرہ ایکڈیمیا کے قبضے میں ہے، اور وہاں ایکڈیمیا کی جدید ترین میزائل، جنہیں BX میزائل کہا جاتا ہے، کا اڈہ ہے اور اس کی فیکٹری بھی۔
اسرائیل نے کوشش کی کہ کسی طرح ایکریمیا ان میزائلوں سے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز تباہ کر دے، لیکن ایکریمیا نے صاف انکار کر دیا، جس پر اسرائیل نے اس مسمات لورین سے ہماری شادی اور پھر اسے بیوہ بنانے کا پلان بنایا ہے تاکہ پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز نہ صحیح کم از کم پاک ایشیا کا ایک کنوارہ تو کم ہو جائے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو ہمارا مشن ان میزائلوں کے اڈے اور فیکٹری کو تباہ کرنا ہوگا؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، اس طرح تو ایکریمیا کو پاک ایشیا پر جوابی حملے کا جواز مل جائے گا، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، صرف شادی ہوگی اور پھر بیوگی کی جدوجہد۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر مشن یہ ہے کہ ہمیں آپ کا تحفظ کرنا ہوگا، لیکن یہ کیسا مشن ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے، میری زندگی میں بہار آنے والی ہے اور تمہیں یہ مشن ہی نہیں لگ رہا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ عمران نے تمہیں مشن کے بارے میں تفصیلات بتا دی ہوں گی، X2 کے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران صاحب نے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوا ہے جناب کہ عمران صاحب اسپارگو جزیرے میں جا کر پراسرار انداز میں مشن مکمل کریں گے اور ہمیں لورین اس کے گروپ کی طرف سے ان کی جان کی حفاظت کرنا ہوگی، لیکن جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس مشن کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ صدیقی نے عمران کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران نے کیا بتایا ہے تمہیں؟ چیف کا لہجہ یکلخت انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ صدیقی نے عمران سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تمہیں مشن کی تفصیلات بتائی ہیں، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دے، لیکن شاید یہ شخص اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ایکریمیا نے اسپارگو میں انتہائی جدید ترین میزائل جنہیں BX میزائل کہا جاتا ہے کا اڈہ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ میزائل اس قدر جدید ہیں کہ ابھی پوری دنیا میں اس کا کوئی توڑ ایجاد نہیں ہو سکا، اور ان میزائلوں سے ایکریمیا جب چاہے پاک ایشیا، کافرستان اور شوگران سمیت اس خطے کے تمام چھوٹے بڑے ممالک کے دفاع کو آسانی سے تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے پاک ایشیا کے ایک سائنسدان جن کا نام ڈاکٹر عظیم حسین تھا، ان میزائلوں کا فارمولہ لیبارٹری سے حاصل کر کے لے آئے اور انہوں نے اس فارمولے کو سامنے رکھ کر BX میزائلوں کا اینٹی سسٹم تیار کرنے پر ریسرچ شروع کر دی۔ حکومت پاک ایشیا نے اس پر انتہائی کثیر سرمایہ صرف کر دیا تاکہ پاک ایشیا کے دفاع کو ان میزائلوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر عظیم حسین نے ریسرچ کی حفاظت کی غرض سے دونوں فارمولے علیحدہ علیحدہ فائلوں کی صورت میں یہاں کے ایک محب وطن نواب صاحب کے پاس امانت رکھ دیں۔ ایکریمیا کو اس ریسرچ کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس کی ایک خفیہ تنظیم کنگز ان کے حصول کے لیے کام کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر عظیم حسین تک پہنچتی، ڈاکٹر عظیم حسین حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے۔ کنگز کو کسی ذریعے سے اطلاع مل گئی کہ فارمولے کی فائل نواب صاحب کے پاس ہے، لیکن نواب صاحب محب وطن آدمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی بیماری لاحق ہے کہ معمولی سا جسمانی تشدد بھی ان کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نواب صاحب کو ذہنی شوق پہنچا کر ان سے فائلیں حاصل کرنے کا پلان بنایا اور ان کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کر کے اپنی قید میں رکھ لیا، اور ساتھ ہی اس کی موت کی خبر دے دی کہ وہ طیارہ فضا میں کریش ہونے سے مر گیا ہے۔ کنگز کا خیال تھا کہ جب موت کے بعد نواب صاحب کو ان کے بیٹے کی زندگی کی خبر دی جائے گی اور پھر وہ اپنے بیٹے کی زندگی اور اسے قید سے رہا کروانے کے لیے فارمولے کی فائل کنگز کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن نواب صاحب اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ یہ خبر سنتے ہی وفات پا گئے۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ فائل کہاں ہے۔ کنگز کے ایجنٹ نواب صاحب کے بیٹے کو ساتھ لے کر پاک ایشیا آئے تاکہ ان کی مدد سے فائل حاصل کر سکیں۔ ادھر فائل جس کے پاس تھی، اس کے ایک ساتھی نے ایک فائل اس سے خرید کر بالا ان ایجنٹوں کو بھاری قیمت پر فروخت کر دی۔ اس طرح یہ ایجنٹ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، لیکن اس بات کا علم کسی کو بھی نہ تھا کہ BX میزائل کے فارمولے اور ان کے اینٹی سسٹم پر ریسرچ کی فائل علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب یہ پاک ایشیا کی خوش قسمتی ہے کہ وہ فائل ایجنٹ لے کر چلے گئے، وہ BX فارمولے کی فائل تھی جس کی پاک ایشیا کو ویسے ہی ضرورت نہ تھی، کیونکہ پاک ایشیا کے پاس ایسے وسائل ہی نہ تھے کہ وہ یہ میزائل تیار کر سکے، جبکہ وہ فائل جو ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ پر مبنی تھی، وہ فائل عمران نے حاصل کر لی اور پھر اس فائل کو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ کنگز کو جب اطلاع ملی کہ اینٹی سسٹم کی فائل سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ فائل کیسے حاصل کی جائے۔ ادھر اسرائیلی حکام کو جب معلوم ہوا کہ ایکریمیا کے BX میزائل جو اسپارگو میں نصب ہیں
پاکستان کے ایٹمی مراکز کو تباہ کر سکتے ہیں تو اس نے ایکریمیا پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن ایکریمیا نے اپنے مفادات کی بنا پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ ایکریمیا کے وہ حکام جو یہودی ہیں، انہوں نے اسرائیلی حکام کے دباؤ پر ایک نیا کھیل کھیلنے کی سازش کی کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو اسپارگو میں ایکریمیا کے میزائل اڈے اور لیبارٹی تباہ کرنے کے لیے بھجوایا جائے۔ اس سے ان کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ پاکستان سیکرٹ سروس اور عمران پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور ان کی عدم موجودگی میں وہ اینٹی سسٹم کی فائل حاصل کر لیں گے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسپارگو میں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو گھیر کر ختم کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تب بھی پاکستان سیکرٹ سروس جب یہ میزائل اور لیبارٹی تباہ کر دے گی تو وہ ایکریمیا پر دباؤ ڈال کر جوابی حق اور انتقام کے نام پر پاکستان کے دفاع کو ختم کرا دیں گے، یا کم از کم اس کے ایٹمی مراکز تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کھیل کھیلا۔ ایکریمیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سر سلطان کو فون کر کے دھمکی دی کہ کسی بھی وقت BX میزائلوں کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی مراکز تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس دھمکی پر جب پاکستان کے صدر نے ایکریمیا کے صدر سے ہاٹ لائن پر بات کی تو ایکریمیا کے صدر نے اس سے انکار کر دیا، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی اس کال کو فرضی قرار دے دیا، لیکن عمران نے حتمی طور پر یہ بات معلوم کر لی کہ یہ کال واقعی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کی ہے۔ اس سے ان کا مقصد کھل کر سامنے آ گیا کہ پاکستان سیکرٹ سروس لامحالہ ان میزائلوں کے اڈے کو ختم کرنے پر کام کرے گی، لیکن میں سرکاری طور پر یہ کام نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح ایکریمیا کو جوابی حملے کا حق مل جاتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اڈا تباہ بھی ہو جائے، لیکن اس طرح کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ کسی طرح بھی ثابت نہ ہو سکے۔ اور عمران نے البائن کے ایک باغی گروپ جسے ڈیتھ گروپ کہا جاتا ہے کہ چیف جسے کوڈ میں لافنگ کلر کہا جاتا ہے سے رابطہ کیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ عمران اس لافنگ کلر کی جگہ لے گا اور پاکستان سیکرٹ سروس اس کے گروپ کی جگہ لے کر اس کے نام سے یہ اڈا تباہ کرے گی، جبکہ اس دوران پاکستان سیکرٹ سروس کے فورن گروپ کو ایکریمیا بھیجا جائے گا تاکہ یہ بات ایکریمیا پر ثابت ہو جائے کہ اڈے کی تباہی میں پاکستان سیکرٹ سروس کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن جب اس پلاننگ کا علم سر سلطان کو ہوا تو انہوں نے صدر صاحب سے بات کی۔ صدر صاحب نے اس پلاننگ پر تشویش کا اظہار کیا اور ایکریمیا کے صدر سے گارنٹی لے لی کہ BX میزائلوں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ادھر عمران نے لافنگ کلر سے جو بات کی تھی اس کی ٹیپ ایکریمیا ایجنٹوں نے حاصل کر لی۔ لافنگ کلر کو بھی اس کا علم ہو گیا، اس نے اس ایجنٹ کو ہلاک کر دیا، لیکن ٹیپ اس دوران اسپارگو بھیجی جا چکی تھی۔ لافنگ کلر نے اس کی اطلاع عمران کو دے دی، اس طرح یہ پلان ویسے ہی ختم ہو گیا۔ ادھر کنگز نے اپنی ایک اسپیشل ایجنٹ لورین اور اس کے گروپ کو اسپارگو بھجوا دیا تھا تاکہ وہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف کام کر سکے۔ لورین کے پاس یہ ٹیپ پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اطلاع عمران کو بھی مل چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمران اب اسپارگو نہ آئے، اس طرح ان کا پلان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ لورین نے براہ راست عمران سے ٹرانسمیٹر پر بات کی اور اسے بحیثیت دوست اسپارگو آنے کی دعوت دی، تو عمران نے یہ دعوت قبول کر لی۔ لورین کا مقصد عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو اسپارگو بلانے کا یہی ہے کہ وہ اچانک حملہ کر کے عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر سکے۔ عمران نے مجھے یہ ساری رپورٹ دی تو میں نے ایک نیا مشن ترتیب دیا ہے، اور اس مشن کے تحت عمران تمہارے ساتھ اسپارگو جائے گا، تمہارے علاوہ ٹائیگر بھی ساتھ ہوگا۔ نئے پلان کے مطابق عمران اور تم لوگوں نے وہاں اس لورین اور اس کے گروپ سے بچ کر اس میزائل اڈے میں وائرلیس بم رکھنا ہوگا، پھر تم لوگوں نے اسپارگو سے اس لورین سمیت ایکریمیا پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد اس وائرلیس بم کو ڈیچارج کر کے اس اڈے کو تباہ کیا جائے گا تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس پر کسی طرح بھی الزام نہ آ سکے۔ اور مزید اس سلسلے میں شگران سے سرکاری سطح پر بات ہو چکی ہے۔ شگران کی ایک ایجنسی ان میزائلوں کے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے اپنے طور پر کام کرے گی تاکہ جب یہ اڈا تباہ ہو جائے تو یہی سمجھا جائے کہ یہ کام شگران نے کیا ہے، کیونکہ ان میزائلوں سے شگران کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا پاکستان کو، لیکن شگران کے خلاف ایکریمیا کھل کر جوابی حملہ نہیں کر سکتا، جبکہ وہ پاکستان کے خلاف ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ مشن ایک لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے اب تک سر انجام دیے گئے تمام مشن سے مختلف اور منفرد ہوگا۔ کوئی سوال؟ چیف ایکسٹو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شگران کی وہ ایجنسی ہی میزائلوں کو تباہ کرنے کی کارروائی کرے، ہم نہ کریں، تاکہ لورین اور اس کے گروپ پر یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ پاکستان سیکرٹ سروس ایسا نہیں کر رہی؟ صدیقی نے کہا۔